السلام علیکم۔ مصر میں اسکندریہ سٹی میں ایک برا آدمی اپنا حقیقت کہانی سنا رہا تھا۔ اس نے کہا کہ کچھ مہینے پہلے میں ایک مسافر والا بس میں سوار تھا۔ بس مسافروں سے بھری ہوئی تھی۔ ڈرائیور کے اسسٹنٹ نے حکم دیا اور کہا کہ اپنے سیٹ پہ بیٹھ جاؤ، بس چلنے والا ہے۔ میری سامنے والی سیٹ 2 لوگوں کے لیے جگہ خالی تھی۔ ابھی وہاں پر کوئی نہیں بیٹھا تھا اور اسی لمحے میں ایک بہت کم عمر اور خوبصورت مسلمان لڑکی بہت بدصورت اور مختصر لباس پہنی ہوئی تھی، جو اسلام میں بالکل حرام ہے، بس پہ چڑھ گئی۔ جب میں اس کی طرف دیکھا تو حیران رہ گیا اور میری جسم کی بال شرم سے کری ہو گئی اور تمام مسافر اس کی طرف دیکھ کے کچھ کہہ رہے تھے۔ میرا توقع کے خلاف اس نے آ کر میرے سامنے خالی والی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ میرا دل بے چین تھا نصیحت کرنے کے لیے اسے۔ سوچ رہا تھا اسے 3-4 الفاظ نصیحت کروں۔ پھر میں نے اپنے آپ سے کہا یہ ضروری نہیں ہے، وہ جانے اور اس کے اعمال جانے۔ لیکن پھر بھی میرا دل راضی نہیں ہوا۔ میں نے اپنے آپ سے کہا یہ میری بیٹی جیسی ہے، یہ ایک مسلمان لڑکی اور ایک باعزت مسلمان کی قوم کی ہے، میرا فرض ہے کہ اسے ایک نصیحت کروں۔ پھر میں نے چپکے سے اسے کہا بیٹی، بہتر نہیں ہوتا کہ آپ اسلامی لباس اور مکمل حجاب سے باہر نکلتی؟ میں نے ایک باپ کی طرح اس لڑکی کو جو میری بیٹی جیسی تھی میں نے نصیحت کیا۔ وہ میری نصیحت سننے کے بعد اپنے جگہ سے اٹھی تو میں نے سوچا کہ شاید میرا شکر کا ادا کرنا چاہتی ہے۔ تو دیکھا اس نے اونچی آواز میں جتنی گالیاں جانتی تھی مجھے دی۔ اس نے میری اور خود کی عزت مٹی میں ملا دی لوگوں کے سامنے۔ میں نے سر جھکا لیا اور کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، استغفر اللہ۔ پھر اپنے آپ سے کہا کہ آج کیسے انسان سے میرا ملاقات ہوا۔ تو دوبارہ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ بس آدھا گھنٹے سے چل رہا تھا کہ دوبارہ سیٹ سے اٹھی تو میں نے سوچا کہ شاید اس لڑکی نے اپنے آپ سے سوچا ہوگا یا پچھتاوا ہو، شاید وہ معافی مانگنا چاہتی ہے میرے سے۔ تو میں نے اسے تکبر اور غرور سے دیکھا۔ اس نے اپنا بیگ کھولی اور اپنا موبائل فون نکال کر مجھے بتایا، لے لو اے مغرور برے، تم جو کہتے ہو کہ خدا، جہنم اور آخرت، میرا موبائل لے لو اور اپنے خدا سے کہو کہ میرے لیے جہنم میں کمرے بنائے۔ تو میں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، استغفر اللہ۔ اپنے آپ سے کہا کہ میں کیسے انسان سے ملاقات کیا ہے آج۔ پھر لڑکی نے اپنا موبائل فون اپنے بیگ میں ڈالی اور دوبارہ کرسی پر بیٹھ گئی اور اس نے اپنے سر سامنے والی کرسی کے اوپر رکھ کے دوبارہ سر نہیں اٹھائی۔ بس جا رہا تھا کہ آخری منزل پر پہنچ گئی اور ڈرائیور کی اسسٹنٹ نے کہا کہ یہ آخری اسٹیشن ہے، سب اتر جاؤ۔ سب اتر رہے تھے اور میں بھی اترنے کے انتظار میں تھا۔ ڈرائیور کی اسسٹنٹ آ کر لڑکی سے کہا کہ تم اپنی منزل پر پہنچ گئی ہو، اتر جاؤ۔ لڑکی پھر بھی جواب نہیں دیتی۔ وہ پھر پوچھتا ہے میڈم اٹھو۔ جب اس کو ہلاتا ہے تو اس کا ہاتھ کرسی کے اوپر سے اس کو ٹانگوں کے اوپر گرتا ہے تو دیکھا کہ سانس نہیں لیتی۔ اسی وقت جب تکبر اور غرور کے ساتھ اس نے خدا سے کہا کہ اس کے لیے جہنم میں کمرہ تیار کرے اور پھر اپنے جگہ پہ بیٹھی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسی وقت اس کی قبض روح کی۔ میری بھائی اور بہنوں، میرے پیارے ماں باپ، اگر آپ سے کوئی گناہ سرزد ہوا ہے تو فوراً معافی مانگے اور کسی کے ساتھ غرور اور تکبر سے پیش نہ آئے۔